مختار بن ابو عبیدہ ثقفی۔ مختار کا تعلق قبیلے ثقیف سے تھا اور وہ طائف کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے تھے، جن کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی اور ان کا شمار کوفہ کے رؤساء میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو سب سے پہلے آپ اسی مختار کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو مختار نے کوفہ کی سکونت ترک کر دی، تو وہ کوفہ کے باہر اپنی ملکیتی بستی کے جس کا نام طغا تھا وہاں چلے گئے، جہاں پر ان کی جائیداد اور باغات وغیرہ ذاتی ملکیت تھے۔ پھر سیدنا امام مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں قیام فرمایا، جنہوں نے اپنے جلیل القدر مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان عظیم شخصیتوں کو گرفتار کر کے شہید کر ڈالا تو اس دوران ہی اس نے مختار بن ابو عبیدہ کو طغا بستی سے گرفتار کر کے قید کر دیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ بھی محبان اہل بیت میں سے ہیں۔ جبھی تو آپ نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ ان خطرات کی بنا پر آپ کو قید کر لیا گیا، یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل سے لے کر سیدنا امام حسین کی شہادت عظمیٰ اور اس کے بعد تک مختار کا کہیں نام نہیں ملتا۔ اب جب کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کو اپنی حکومت کا خطرہ پڑا، سو انہی دنوں مختار نے حضرت عبداللہ بن عمر، جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن صفیہ تھی، ان کو خط بھجوایا کہ مجھے کیسے رہائی دلائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خبر پاتے ہی یزید لعنتی کو لکھا کہ تمہارے کوفہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فوری طور پر رہا کر دو۔ یزید کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے مصلحتاً یعنی اپنی سلطنت پر مزید خطرات سے بچنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مختار کو رہا کر دے۔ چنانچہ یزید کا حکم ملتے ہی چند ہدایات جاری کر کے انہیں رہا کر دیا گیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، مگر شام کے لوگوں نے مرگ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر وہ بھی 3 ماہ 40 روز کے بعد وفات پا گیا۔ پھر مروان بن حاکم نے خروج کیا اور اس نے مصر و شام پر قبضہ کیا اور 65 ہجری میں وفات پائی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام بنا اور اسی کے عہد حکومت میں ہی مختار کو کوفے کا حاکم بنایا گیا۔ اگرچہ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے بارے میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن مختار سے اللہ تعالیٰ نے جو کام قاتلان امام اور واقع کربلا کے ظلم و ستم کا انتقام اس سے جو لینا تھا وہ مختار کے ذریعے سے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختار کو کوفے کا حاکم بنایا اور اس کے ہاتھوں سے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد مختار نے پولیس کا سربراہ عبداللہ بن کامل کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کر لیے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلان کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھایا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو قتل کر دیا جائے جو کہ کربلا میں ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ پولیس اور فوج کے آدمیوں نے ایسے تمام لوگوں کے گھروں کو گرا دیا اور ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو کہ سیدنا امام حسین کی شہادت میں شریک تھے۔ جب مختار کے اس حکم پر عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر ادھر ادھر شہروں میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب مختار کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف ناکہ بندی کی جائے اور بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو جہاں کہیں پائیں مار دیں۔ چنانچہ جب ایسے لوگوں کا تعاقب کیا گیا تو ان کو جہاں کہیں دور دراز پایا گیا انہیں قتل کر دیا گیا۔ ایسے تمام لوگ جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل کر کربلا میں ظلم و ستم کیا تھا، ان سبھی کو دار الامارت کوفہ کے باہر لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کے سر ان کے جسم سے علیحدہ کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور پھر مختار نے ان ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ اس کے بعد تمام لاشوں پر تیل گرا کر اور لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی گئی، اور یوں ایک سپاہی سے لے کر ایک افسر تک کو زندہ نہ چھوڑا گیا۔